تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ سورۃ التحریم مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 1 یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی مکرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس سے پہلی صورت میں اہل ایمان کی ازدواجی زندگی سے متعلق احکام و ہدایات کا ذکر ہوا۔ اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے کچھ حالات بیان ہو رہے ہیں تاکہ امت اپنے نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر سکے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے میں اس روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور تھوڑا تھوڑا وقت ہر رفیق حیات کے پاس تشریف رکھتے۔ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کسی نے شہد تحفتاً بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے کاشانہ اقدس میں رونق افروز ہوتے تو وہ بڑے اہتمام سے شہد پیش کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبی طور پر شہد بہت پسند تھا، اس لیے شوق فرماتے۔ اس طرح حضرت زینب کے ہاں معمول سے زیادہ قیام ہو جاتا۔ حضرت زینب کی مسرت کی حد نہ تھی، انہیں اللہ کے محبوب اور اپنے سرتاج کے روئے زیبا کے دیدار کا موقع زیادہ ملتا، لیکن جن امہات المؤمنین کے حصے سے یہ لمحے صرف ہوتے ان کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے رقابت کا جذبہ اتنا ہی کبھی ہوتا ہے۔ آخر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے پاس سے اٹھ کر ان میں سے جس کے ہاں آئیں وہ یہ کہے کہ حضور آپ کے دہنے مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ مغافیر عرفت درخت کی گوند جس میں خفیف سی بسانت ہوتی ہے۔ انہیں علم تھا کہ حضور اپنی نفاست مزاج کے باعث بدبو کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے مغافیر تو نہیں کھایا، البتہ زینب کے ہاں شہد نوش کیا ہے، اس کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو اسلام قبول کرنے کے دعوت نامے بھیجے تو حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ حضور کا گرامی نامہ لے کر اسکندریہ کے والی مقوقس کے پاس گئے۔ اس نے قاصد کی بڑی تکریم کی اور جب وہ واپس روانہ ہوئے تو مقوقس نے ایک عریضہ بھی حضور کی خدمت میں ارسال کیا اور 2 اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں بھی بھیجیں جن میں سے ایک کا نام سیرین اور دوسری کا نام ماریہ تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی تبلیغ و تلقین سے دونوں نے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے سیرین نامی لڑکی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرما دی اور ماریہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ انہی کے بطن سے ذی الحج 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو بعد میں 18 ماہ کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ایک روز ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ حضور سے اجازت لے کر وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے چلی گئیں۔ وہیں حضرت ماریہ آ گئیں اور تخلیے میں حضور کے ساتھ رہیں۔ ابھی دروازہ بند تھا کہ حضرت حفصہ بھی واپس آ گئیں اور باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے حجرے میں دیکھا تو انہیں سخت ناگوار گزرا اور یوں شکوہ کرنے لگیں، میری باری، میرا حجرہ، میرا بستر اور ماریہ، یا رسول اللہ آپ مجھے حقیر سمجھتے ہیں،
اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان نثار زوجہ کی غمزدگی اور پریشانی برداشت نہ کر سکے اور قسم کھائی کہ آئندہ ماریہ سے ازدواجی تعلق نہ رکھیں گے، اور حضرت حفصہ کو تاکید فرمائی کہ وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ واقع یہ دو ہیں، لیکن روایات میں بڑا اختلاف اور تعارض ہے، کہیں کسی کا نام ہے کہیں کسی کا۔ اس لیے ان واقعات کی مختلف روایتیں نقل کرنے کے بعد امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں اپنی رائے ان الفاظ میں تحریر کرتے ہیں، یعنی میرے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو حرام کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی کہتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کے قصے میں نازل ہوئی اور ماریہ رضی اللہ عنہا کے واقعے میں نازل نہیں ہوئی، جیسا غیر صحیحین میں مذکور ہے، اور ماریہ کا واقعہ کسی صحیح سند سے مروی نہیں۔ یہ آپ سن چکے، آئیے اب آیات طیبہ میں غور و فکر کریں۔ زمخشری، معتزلی اور اس کے پیروکاروں نے یہاں بڑی تامک ٹوئیاں ماری ہیں اور ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن عصمت پر حرف آتا ہے۔ آپ ائمہ اہل سنت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق فہمی اور محبت مستفوی دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر البحر المحیط میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی سے خطاب فرما کر اپنے حبیب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور شرف ندا سے سرفراز فرمایا ہے۔ لما تحرمو، یعنی ازراہ لطف و محبت دریافت کیا ہے کہ اے حبیب آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ پہلے بڑے احترام سے خطاب فرمایا، پھر سوال کیا، جس طرح عفا اللہ عنک لما اذنت لہم میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں تحریم سے مراد تحریم شرعی نہیں، یعنی جس طرح وحی الہی سے کسی چیز کو جو پہلے حلال تھی حرام کر دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہاں تحریم سے مراد امتناع ہے، یعنی کسی چیز کے استعمال سے رک جانا، جیسے کوئی شخص کسی حلال اور مباح چیز کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھ لیتا ہے، اور کبھی یہ امتناع کسی کی دلجوئی کے لیے ہوتا ہے جس کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم زمخشری کی عبارت نقل کرنے سے دانستہ گریز کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ایسی باتیں لکھی ہیں جو عصمت نبوت کے لائق نہیں۔ علامہ آلوسی نے بھی تحریم کا مفہوم امتناع ہی بیان کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حلال چیز کو استعمال کرنے سے کیوں اجتناب کرتے ہیں۔ علامہ سید آلوسی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں فیہ تعظیم شأنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اگرچہ آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ اولا کا ترک ہوا، لیکن آپ کے عالی اور کریم مقام کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا، لیکن ہم غفور ہیں، ہم نے معاف کر دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ آیت میں جو عتاب ہے وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلکہ مزید اعتناء کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہر ادا کا خیال ہے، اسے یہ گوارا نہیں کہ آئینہ نبوت پر ادنا سا غبار بھی پڑے۔ زمخشری کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کا قدم حسب عادت یہاں بھی پھسل گیا ہے، اس نے تحریم سے مراد شرعی تحریم لی ہے جو گناہ ہے، اور غفور میں اسی گناہ کی آمرزش کی طرف اشارہ ہے۔ آلوسی کہتے ہیں کہ ابن منیر نے یہاں زمخشری کے خوب بخیے ادھیڑے ہیں۔ ابن منیر کی تنقید کا حاصل یہ ہے کہ زمخشری نے حضور کے حق میں جو کچھ کہا ہے وہ اس کا اپنا گھڑا ہوا افتراء ہے، اور حضور کی ذات اقدس اس سے بری ہے، کیونکہ حلال کی تحریم کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی حلال چیز کو حرام اعتقاد کر لیا جائے، یہ ممنوع ہے بلکہ کفر ہے، اور نبی معصوم سے اس کا صدور ممکن نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حلال کو حلال ہی سمجھا جائے لیکن اس کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، ایسا کرنا مباح اور حلال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریم کی یہی صورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے عطاب کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر پابندی عائد کر لی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ اس کے محبوب کو تکلیف پہنچے، اس لیے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ کو اپنی ازواج کی خوشنودی مطلوب ہے تو مجھے آپ کا آرام اور آپ کی راحت مرغوب ہے، ایسی ناروا پابندیوں کی اجازت میں آپ کو کیوں کر دے سکتا ہوں۔ یہاں اس امر کا ذکر کر دینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ یورپ کے کئی متعصب مصنفین نے
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کی آڑ لے کر شان رسالت میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور ان کی تحریروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے ان کی عداوت نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ نہ صدائے حق کو وہ سن سکتے ہیں اور نہ نور حق انہیں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کوئی اجنبی عورت نہ تھی جن سے خلوت شرع اور عقل کی نظر میں حرام ہوتی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھیں۔ مقوقس والی اسکندریہ نے انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا تھا۔ حضور نے انہیں آزاد فرمایا اور اپنی زوجیت کا شرف بخشا تھا۔ خاوند کا اپنی بیوی سے خلوت کرنا کسی قانون، کسی شریعت اور کسی نظام حیات میں کبھی نہیں۔ اس کو غلط رنگ دے کر پیش کرنا علم اور دیانت کا منہ چڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی شقاوت پر مہر ثبت کرنا ہے۔ یہ تو بیگانے لوگ تھے جن کے دلوں میں اسلام کے متعلق گوناگو عداوتیں تھیں، لیکن تعجب بلکہ ندامت اس وقت ہوتی ہے جب کئی مدعیان علم ممبروں پر کھڑے ہو کر اس واقعے کو بیان کر کے تنقیص شان رسالت کا پہلو نکالتے ہیں۔ کبھی حضور کے خداداد علم پر انگشت نمائی کی جاتی ہے، یہ دیکھو فلاں چیز کا علم نہ تھا۔ کبھی حضور کی شان کا انکار کیا جاتا ہے، یہ دیکھو حضور حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں، اپنی امت کو اور اپنے غلاموں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کج فہمی سے بچائے، وہ اتنا بھی نہیں جانتے، یا جانتے تو ہیں دانستہ اغماض کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول اس لیے مبعوث نہیں کیا جاتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو از خود حرام کر دے۔ یہ ممنوع ہے بلکہ کفر ہے۔ یہاں تحریم سے مراد کسی حلال چیز کو حلال اعتقاد کرتے ہوئے اس سے اجتناب کرنا ہے، جس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور شہد کو حرام کرنا اس لیے نہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ خود قرآن کریم نے بتا دی۔ تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی وجہ کو پس پشت ڈال کر اپنی طرف سے عدم علم کو اس کا سبب قرار دینا ایک مومن کو تو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ حق فہمی کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے تو اسی قسم کے دل خراش الفاظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من سخطک و سخط نبیک المکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 2۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا طریقہ، یعنی کفارہ، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ تحلہ کا وزن تفعیلہ ہے، یہ باب تفعیل کا دوسرا وزن ہے۔ کرما سے تکریم اور تکریمہ، کملہ سے تکمیل اور تکملہ دونوں وزن آتے ہیں۔ یہ بھی حلل تحلیلا کا دوسرا مصدر ہے۔ علامہ راغب نے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم کا یہ معنی لکھا ہے، یعنی اللہ نے وہ چیز بیان کر دی جس سے تمہاری قسموں کی گرہ کھل جاتی ہے، یعنی کفارہ، یعنی قسم کھا کر جو گرہ تم نے ڈال لی تھی اس کے کھولنے کا طریقہ تمہیں بتا دیا کہ کفارہ ادا کرو اور پابندی سے آزاد ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے حرام کیا تو اس پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ اس میں فقہا کے متعدد اقوال ہیں، میں یہاں صرف حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا قول نقل کروں گا۔ علامہ ابو بکر جساس احکام القرآن میں رقم تراز ہیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حرام کہتا ہے تو وہ قسم ہوگی، گویا اس نے یوں کہا واللہ لا اقربک، بخدا میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس صورت میں وہ مولی ہوگا، اور اگر اس نے یہ الفاظ کہے اور طلاق کی نیت کی تو وہ طلاق ہوگی۔ اگر ایک طلاق کی نیت کی تو طلاق بائن ہوگی، اور اگر 3 کی نیت کی تو طلاق مغلظہ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 3۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر۔ ترجمہ: اور یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب نبی کریم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی، پھر جب اس نے دوسری کو راز بتا دیا تو اللہ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا۔ آپ نے اس بیوی کو کچھ بتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ بس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ فرمایا، مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم و خبیر ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ وہ بات کیا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری سے اپنی ایک رفیقہ حیات کو بتائی تھی اور منع فرمایا تھا کہ کسی دوسری سے وہ اس کا ذکر کرے؟ جن علماء نے حدیث اصل کو ان آیات کے نزول کا سبب تسلیم کیا ہے، ان کے نزدیک وہ راز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پھر شہد نہیں کھاؤں گا اور تم یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ اور جن علماء کے نزدیک اس کی شان نزول ماریہ قبطیہ کا واقعہ ہے تو انہوں نے اس راز سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ سے آئندہ مقاربت نہ کرنے کا حلف اٹھایا ہے۔ اگر علامہ ابن جریر کے قول کو ترجیح دی جائے تو کسی راز کے تعین کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمارے لیے اتنا سمجھنا ہی کافی ہے کہ کوئی راز کی بات تھی جو حضور نے اپنی ایک زوجہ کو بتائی اور انہیں تاکید کر دی کہ کسی دوسری کو اس کا پتہ نہ چلے، لیکن وہ اس راز کو افشا کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا کہ آپ کی اہلیہ نے وہ راز افشا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو بتایا کہ اس نے یہ راز ظاہر کر دیا ہے تو وہ حیران رہ گئیں اور خیال کیا کہ شاید دوسری بیوی نے بتایا ہوگا۔ پوچھا، حضور آپ کو کس نے آگاہ کیا ہے کہ میں نے یہ راز فاش کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور ہر راز سے باخبر ہے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ماریہ کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ملول اور رنجیدہ پایا تو ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور ان کے بعد تمہارے والد عمر رضی اللہ عنہما خلیفہ ہوں گے۔ یہ وہ راز تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا چھپا نہ سکی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ چند روایات ملاحظہ ہوں۔ ابن مردوے نے حضرت ابن عباس سے اور حضرت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری سے یہ بات کہی کہ ماریہ مجھ پر حرام ہے اور میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کے والی ہوں گے۔ ابن مردوے نے متعدد طریقوں سے حضرت سیدنا علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت تو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ تیرا باپ اور عائشہ کا باپ میرے بعد لوگوں کے امیر ہوں گے، خبردار یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں ضحاک سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس آیت کا راز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر۔ ابن ابی حاتم نے بھی اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ یہ تو اہل سنت کی کتب کے حوالے تھے۔ شیعہ کے جلیل القدر علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجموع البیان میں زجاج سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماریہ قبطیہ کو حرام کیا تو یہ بھی بتایا کہ آپ کے بعد ابو بکر اور عمر والی ہوں گے، اور اسی کے ہم معنی وہ روایت بھی ہے جو عیاشی نے عبداللہ بن عطا کے واسطے سے حضرت امام باقر سے روایت کی ہے۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، قرآن کریم میں صراحت سے اس راز کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن راز کے افشا ہونے اور اس پر افشا کرنے والی کو سرزنش کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے اہل خانہ سے راز کی بات کہنا درست ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کو رازدار بنایا جائے
وہ اس راز کی پوری پوری نگہداشت کرے، خصوصاً ان لوگوں کے اہل خانہ جو اہم ملکی اور ملی مہمات کو انجام دینے کے لیے مقرر ہیں۔ اگر ان کی بیویاں یا دوسرے مقرب ان کے رازوں کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ افشا کر دیا کریں گے تو دشمن ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتا ہے اور انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ: اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو اور تمہارے دل بھی توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے ایکا کر لیا آپ کے مقابلے میں تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، جبریل اور نیک بخت مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ تتوبہ کا فاعل حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مصداق پوچھا تو آپ نے انہی دو کا نام لیا، توبہ کی وجہ بتا دی۔ فقد صغت قلوبکما، صغا کا معنی ہے مائل ہونا، جھک جانا۔ جب ستارے ڈوبنے لگتے ہیں تو عرب کہتے ہیں صغت النجوم۔ آیت کا مطلب ہوگا کہ تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں۔ کدھر مائل ہو گئے ہیں؟ اس کی تشریح علامہ آلوسی نے بائیں الفاظ بیان کی ہے، یعنی تم پر واجب تو یہ تھا کہ ہر بات میں حضور کی موافقت کرتی، جو چیز حضور کو پسند ہوتی تم بھی اس کو پسند کرتی، جو چیز حضور کو ناپسند ہوتی تم بھی اسے ناپسند کرتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تمہارے لیے یہ کسی طرح مناسب نہ تھا، اس لیے اس فروگزاشت سے جتنی جلد توبہ کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زاغت، جس کا معنی ٹیڑھا ہونا یا کج ہونا ہے، کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صغت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا ترجمہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں یا ٹیڑھے ہو گئے ہیں یا سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں کسی طرح مناسب نہیں۔ تظاہرہ یہ مخاطب ہی کا صیغہ ہے، اصل تظاہرہ ہے، ایک تا کو حذف کر دیا، تظاہرہ ہو گیا۔ اس کا معنی ہے تعاونا، یعنی ایک دوسرے کی اعانت کرنا، پشت پناہی کرنا، ایکا کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے پر ایکا کر لیا تو تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، کیونکہ آپ کا مددگار اللہ تعالی ہے۔ جبریل اور نیک بخت اہل ایمان آپ کے مددگار ہیں، ان کے علاوہ فرشتوں کے ٹھٹ آپ کی اعانت کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جس کی مدد کرنے والا اللہ تعالی ہو، جس کی نصرت و تائید کرنے والے ایسے جلیل القدر لوگ ہوں، اسے بھلا کوئی ذکر پہنچا سکتا ہے۔ یہاں مولا کا معنی ناصر ہے اور تمام کے لیے یہی معنی درست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی حضور کا مددگار ہے، جبریل اور صالح المؤمنین بھی حضور کے مددگار ہیں۔ صالح بظاہر واحد ہے لیکن اس سے مراد جنس ہے، جس کا قلیل اور کثیر سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ اصل میں صالحون جمع تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، صالح المؤمنین ہو گیا، لیکن یہاں واو کا تلفظ نہیں کیا جاتا، اس لیے کاتبان قرآن نے واو کی کتابت بھی ترک کر دی اور صالح المؤمنین لکھنے پر اکتفا کیا۔ اسی قسم کے شواہد قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں وَيَدْعُ الْإِنسان مکتوب ہے، اصل میں وَيَدْعُو ہے، لیکن کیونکہ واو کا تلفظ نہیں اس لیے کتابت بھی ترک کر دی گئی۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں ظہیر کا امیر، یعنی ظہیر بروزن امیر، اس کا معنی معین و مددگار ہے۔ واحد اور جمع کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظہیر کو جمع ذکر نہیں کیا کیونکہ فعیل اور فعول کبھی کبھی مذکر اور مؤنث اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انا رسول رب العالمین، رسول تثنیہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ کہنے والے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ہے، لیکن فعول کا وزن ہونے کی وجہ سے یہ لفظ تثنیہ پر بھی دلالت کرتا ہے اور ظہیر فعیل کے وزن کے باعث جمع پر بھی دلالت کرتا ہے۔
سورہ تحریم آیت نمبر 5. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. ترجمہ: کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی کریم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کا رب تمہارے عوض آپ کو ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں گی، پکی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، کچھ پہلے بیاہیاں اور کچھ کنواریاں. سورہ تحریم آیت نمبر 5 کی تفسیر. ازواج مطہرات کو تادیب کی جا رہی ہے کہ بے شک تمہاری بڑی شان ہے، تم معزز خاندانوں کی چشم و چراغ ہو، لیکن اگر تم نے میرے نبی مکرم کی خوشنودی حاصل نہ کی اور تمہاری کسی غلطی سے ناراض ہو کر آپ نے تمہیں اپنے شرف زوجیت سے محروم کر دیا تو گھاٹا تمہیں ہی ہوگا، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم ان کی زوجیت کے لیے ایسی بیویاں فراہم کر دیں گے جو تم سے بہتر ہوں گی اور ان تمام مذکورہ خوبیوں سے بدرجہ اتم موصوف ہوں گی جن کا نبی آخر الزماں کی ازواج مطہرات میں پایا جانا ضروری ہے. دوسرے الفاظ کے معنی تو واضح ہیں. سائحات کا معنی عام طور پر صائمات کیا جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے والیاں، لیکن اس کا دوسرا معنی مہاجرات بھی کیا گیا ہے کیونکہ سائح سیاحت سے ہے اور اسلام میں سیاحت صرف ہجرت ہی ہے. سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو اور بعد میں اسے طلاق دے دی گئی ہو یا اس کا خاوند فوت ہو چکا ہو. سورہ تحریم آیت نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترجمہ: اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو سخت مزاج ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے انہیں حکم دیا ہے، اور فوراً بجا لاتے ہیں جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 کی تفسیر. اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچائیں، لیکن ان کی ذمہ داری اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی عذاب دوزخ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا ان پر لازم ہے. حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو تو دوزخ سے بچانے کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، ہم اپنے اہل و عیال کو کیوں کر دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ فرمایا، تم اس طرح ان کو بچا سکتے ہو کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو بھی ان سے روکو، اور جن کاموں کو بجا لانے کا اس نے حکم دیا تم انہیں حکم دو کہ وہ بھی بجا لائیں. مقاتل کہتے ہیں ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اپنے خدام کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. علامہ قرطبی نے القیہ کا قول نقل کیا ہے، یعنی ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور وہ ادب و ہنر جس کے بغیر چارہ نہیں اس کی تعلیم دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، یعنی باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کے لیے عمدہ نام تجویز کرے، جب وہ بڑے ہوں تو انہیں تعلیم دے، اور جب وہ بالغ ہوں تو ان کی شادی کرے. دوسرا فرمان نبوی ہے، کسی باپ نے اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا. دینی تعلیم اور عملی تربیت کا آغاز بچپن سے ہی ہونا چاہیے. اوائل عمر میں جو سبق دیا جاتا ہے تا دم واپسی وہ یاد رہتا ہے. جس کام کی عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. جو والدین بچپن میں اپنے بچوں کو اطاعت خداوندی کی طرف راغب نہیں کرتے
ان کی اولاد عموماً راہ حق سے بھٹک جایا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر پڑھاؤ، اور اسی عمر میں ان کی خوابگاہیں جدا کر دو۔ کاش ہم اس فرمان خداوندی اور ان ارشادات نبوی کی روشنی میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں سے بے راہ روی اور آوارہ مزاجی کا شکوہ نہ رہے۔ آج جبکہ درس گاہوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مؤثر اور حکیمانہ اہتمام نہیں، بلکہ یہ درسگاہیں لادینی نظریات اور ملحدانہ افکار کی رزمگاہیں بن چکی ہیں، جب معاشرے کی وہ حص تیزی سے کند ہوتی جا رہی ہے جو کسی نازیبا حرکت پر آتش زیر پا ہو جایا کرتی تھی اور ایسا کرنے والے کے خلاف احتجاج کی ایک تیز و تند لہر بن کر ابھرتی تھی۔ آج جب سینما اور ٹی وی کے مخرب اخلاق پروگرام رہی سہی کسر بھی نکال دینے کے درپے ہیں، اسی وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داریاں دے چند ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی سخت نگرانی کریں، اور اس سے بھی اہم یہ کہ اپنے حسن عمل اور اچھے نمونے سے ان کے دلوں میں نیکیوں اور بلائیوں سے ایک والہانہ محبت پیدا کر دیں۔ اگر ہماری بے حسی کے باعث لادینی کی بفری ہوئی موجوں نے ہمارے گھر کا مورچہ بھی سر کر لیا تو پھر آنے والے نسلوں کا خدا ہی حافظ ہے۔ جہنم کی آگ پر فرشتوں کو بطور داروغہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ فرشتے بڑے تند خو اور سخت مزاج ہیں، کوئی گریہ وزاری کر کے ان کو متاثر نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے قوی اور توانا ہیں، کوئی ان کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے، نہ ان سے تعمیل حکم میں سستی ہو سکتی ہے اور نہ وہ نافرمانی کر سکتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 7۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ترجمہ: اے کفار، آج بہانہ نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اے کفار، قیامت کے دن بہانہ سازی کام نہ آئے گی، عذر اور مجبوریاں پیش کرنے سے چھٹکارا نہ ہوگا۔ اس دن تمہیں ان کرتوتوں کی سزا ضرور ملے گی جو منع کرنے کے باوجود تم کرتے رہے، اور کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو تم نے قبول نہ کیا بلکہ ان کے درپے آزار رہے۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔